آج بات کرتے ہیں ایک ایسی فورس کی جسका نام شاید سب نے سنا ہو لیکن جس کے کام کو بہت کم لوگ پوری طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے سندھ رینجرز کی، وہ فورس جو دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک کراچی کی تقدیر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہیں وہ محافظ جو اس میگا سٹی کے سائے میں کام کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، سال تھا 2013 اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی دنیا کا چھٹا سب سے خطرناک شہر تھا۔ ایک ایسا شہر جو تشدد، جرائم اور سچ پوچھے تو خوف کی گرفت میں تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حالات مقامی پولیس کے قابو سے باہر ہو گئے تو پھر اس شہر کو بچانے کے لیے کسے بلایا گیا؟ کون تھا جو آگے آیا؟ تو پہلا حصہ ہے کراچی کا بحران اور سندھ رینجرز کی مداخلت۔ جی، جواب تھا سندھ رینجرز۔ یہ وہ فورس تھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقریباً ناممکن مشن سونپا گیا تھا کہ اس بحران پر قابو پایا جائے اور شہر کو اس کی اصل پہچان واپس دلائی جائے۔ تو پھر ہوا یہ کہ رینجرز نے ایک بہت بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا، اور دیکھیے، ان کا ہدف صرف کوئی چھوٹے موٹے مجرم نہیں تھے، نہیں، ان کا ہدف تھے عسکریت پسند گروہ اور وہ مسلح گروہ جنہیں سیاسی پشت پناہی حاصل تھی، وہ لوگ جنہوں میں شہر کو جیسے اپنی جاگیر ہی بنا لیا تھا۔ اور اس آپریشن کے جو نتائج تھے وہ واقعی حیران کن تھے۔ ذرا اعداد و شمار پر غور کریں۔ صرف 7 سال میں کراچی خطرناک ترین شہروں کی فہرست میں 6 نمبر سے گر کر 93 نمبر پر آ گیا۔ 6 سے 93، یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ اس نے شہر کی پوری فضا ہی بدل کر رکھ دی۔ چلیں اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ آخر یہ رینجرز ہیں کون؟ ایک ایسی فورس جس کی ذمہ داریاں دوہری ہیں۔ اب کراچی میں ان کی کامیابی تو ہم نے دیکھ لی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تنظیم ہے کیا؟ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو سندھ رینجرز بنیادی طور پر ایک وفاقی پیراملٹری فورس ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ نہ تو پوری طرح سے فوج ہے اور نہ ہی یہ روایتی پولیس ہے۔ یہ ان دونوں کے بیچ میں آتی ہے، ایک منفرد حیثیت کے ساتھ، جسے سول آرمڈ فورس کہا جاتا ہے۔ اور یہی چیز انہیں سب سے منفرد بناتی ہے، ان کی دوہری ذمہ داری۔ ذرا سوچئے، ایک طرف تو یہ فورس بھارت کے ساتھ 912 کلومیٹر لمبی سرحد کی حفاظت کر رہی ہے، اور دوسری ہی طرف یہی جوان شہر کی گلیوں میں دہشت گردی، فسادات اور بڑے بڑے جرائم پیشہ گروہوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ دو بالکل مختلف میدان، ایک ہی فورس۔ اب دیکھتے ہیں اس فورس کی تاریخ، نوآبادیاتی رائفل سے لے کر آج کے جدید رینجرز تک۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تنظیم وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بنی اور کیسے بدلی۔ اس فورس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1942 میں برطانوی راج کے دوران۔ تب اس کا نام تھا سندھ پولیس رائفلز۔ پھر وقت بدلا، 1958 میں اس کی تنظیم نو ہوئی اور یہ ویسٹ پاکستان رینجرز بن گئی۔ پھر 1989 میں سندھ کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے ایک مہران فورس بنی جس میں یہ بھی شامل تھے، اور آخرکار 1995 میں یہ باقاعدہ طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، پنجاب رینجرز اور آج کی سندھ رینجرز۔ تو اب بات کرتے ہیں چوتھے حصے کی، اختیارات اور تنازعات کی، یعنی سول پاور کی فوجی امداد کی جو پیچیدگیاں ہیں۔ ظاہر ہے جب اختیارات اتنے زیادہ ہوں تو تنازعات تو پیدا ہوں گے۔ آئیے ذرا ان کے قانونی دائرہ کار اور اس سے جڑے کچھ اہم سوالات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ رینجرز کے پاس پولیس کی طرح مستقل یعنی پرماننٹ اختیارات نہیں ہوتے۔ ان کے اختیارات عارضی ہوتے ہیں جو حکومت ایک خاص مدت کے لیے دیتی ہے۔ اسی کو آئینی زبان میں سول پاور کی فوجی امداد کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں، جب سول انتظامیہ کو مدد کی ضرورت ہو تو فوج یا پیراملٹری کو عارضی پولیسنگ کے اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ اور انہی اختیارات کے استعمال پر اکثر بڑے تنازعات بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال مارچ 2015 میں دیکھنے میں آئی جب رینجرز نے اس وقت کی ایک بڑی سیاسی جماعت MQM کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا۔ اس ایک کارروائی نے ملکی سیاست میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ لیکن شاید سب سے زیادہ سنگین تنازع 2011 میں سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ ایک رینجرز اہلکار نے ایک 22 سالہ غیر مسلح نوجوان کو سرے عام گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ پورا واقعہ ویڈیو پر ریکارڈ ہو گیا تھا، اور جب یہ ویڈیو چینلز پر چلی تو پورے ملک میں جیسے ایک آگ سی لگ گئی۔ شدید عوامی رد عمل کے بعد عدالت نے اس اہلکار کو سزائے موت سنائی، اور اس فیصلے کو بعد میں سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، ایک کثیر الجہتی جدید فورس، یعنی قانون کے نفاذ سے بھی آگے، کیونکہ رینجرز کا کام صرف لڑائی اور پولیسنگ تک ہی محدود نہیں ہے، ان کا کردار اس سے کہیں زیادہ بڑا اور متنوع ہے۔ ذرا ان کی تعداد پر غور کیجئے۔ یہ کوئی چھوٹی فورس نہیں ہے،
इनकी कुल नफरी 24,000 से भी ज्यादा है और इसमें से भी 15,000 एहलकार सिर्फ और सिर्फ एक शहर कराची में तैनात हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि इस शहर के लिए इनकी मौजूदगी कितनी अहम है। जैसा कि मैंने कहा, इनका काम सिर्फ बंदूक तक महदूद नहीं, वो तालीम के मैदान में भी हैं। कायदे-आज़म रेंजर्स स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। जब 2020 में कराची में सैलाब आया तो यही लोग इमदादी कामों में आगे आगे थे। मंशियात के खिलाफ भी काम करते हैं, जैसे 2022 में 100 किलो चरस पकड़ी। यहाँ तक कि इनका अपना एक रेडियो शो भी है, रेंजर्स आवर, और जराइम की इत्तला के लिए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी मौजूद है। इनका अंदरूनी ढांचा भी बिल्कुल फौज की तरह बहुत मुनज़्ज़म है। पूरी फोर्स को सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स या सच्चल रेंजर्स। फिर हर सेक्टर के अंदर विंग्स होते हैं जो एक तरह से फौजी बटालियन की तरह काम करते हैं। और फिर इनके पास खास यूनिट्स भी हैं, जैसे एंटी टेररिज्म विंग और इंटेलिजेंस विंग, जो इन्हें मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करने की सलाहियत देते हैं। एक मुहक्किक हैं डॉक्टर जोहा वसीम। उन्होंने रेंजर्स और पुलिस के रिश्ते को बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। वो कहती हैं, ये दूसरा भाई है, एक मुतनाज़े पुलिसिंग शराकतदारी। ये जुमला उनके पेचीदा ताल्लुक की पूरी कहानी बता देता है। कभी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और कभी एक दूसरे के आमने सामने। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन उनकी मौजूदगी एक गहरी बहस को भी जन्म देती है कि जब किसी माशरे में फौज और पुलिस के दरमियान की लकीरें धुंधला जाएं तो इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।